السلام علیکم معزز ساتھیو، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں پاکستانی میڈیا اور پاکستان ٹیلی ویژن کا کیا شاندار کردار، کیا ماضی تھا، کیا سنہرا دور تھا جب بڑے بڑے بہترین لکھاری مصنفین اشفاق احمد صاحب، بانو قدسیہ، حسینہ معین، اصغر ندیم سید، منو بھائی، فاطمہ ثریا بجیا، انتظار حسین اور بے شمار اور بہترین نام، احمد نعیم قاسمی صاحب، اور کیا کمال کے رائٹرز تھے، ادیب تھے، جو کہانیاں جن کی ان کے اوپر ڈرامے بنا کرتے تھے، وہ لکھا کرتے تھے، اسکرپٹ لکھتے تھے ڈراموں کا، اور ایک شاندار ایک دانشورانہ اور ایک سماجی معاشرتی تعمیر کے زاویے سے ڈرامے بنا کرتے تھے۔ ہمارا پاکستان کا ڈرامہ ساتھیوں بہت مقبول تھا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک جہاں جہاں اردو سمجھی جاتی تھی، بلکہ ایسا بھی وقت تھا کہ جہاں پہ دنیا بھر کا میڈیا، دنیا بھر میں جہاں ڈبنگ ہو کے اس زبان میں فیسٹیولز میں جایا کرتا تھا، انٹرنیشنل فیسٹیولز میں، اور اس کا ہم کیا کہتے ہیں انعامات جیتا کرتے تھے، ڈبنگ ہو کے، ٹرانسلیشن ہو کے جاتے تھے اور دنیا بھر میں شہرت کا جھنڈا گاڑتے تھے۔ ہماری پاکستانی فلم انڈسٹری ہمیشہ سے کوئی اتنی خاص نہیں رہی۔ برصغیر پاک و ہند کا المیہ یہ رہا کہ یہاں پہ اکٹھا ایک ہی سینما کا دور تھا، اور پھر جب 1947 کی تقسیم کے بعد بھارت کا سینما اور پاکستان کا سینما ایک جیسے چلتا رہا، ناچ گانا، بے معنی کہانیاں اور اس طریقے سے چلتا رہا۔ ایک وقت تھا جب ان میں نوٹنکی سے، تھیٹر سے یہ ایکچولی اس کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ترقی کر گئے جب ٹی وی آیا 1964 میں پاکستان میں۔ پاکستان کے ڈراموں کا معیار، کیونکہ ہمارے پاس ادیب بہت بہترین تھے، ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز بہت کمال کے تھے، جو کہ بہت اعلیٰ ذہن اور سوچ رکھتے تھے، تو بڑھتے بڑھتے چیزیں بہت آگے چلی گئیں۔ بھارت کا جو ہے بالی ووڈ جسے اب کہتے ہیں، بھارت کی فلم انڈسٹری نے ترقی کی ہوگی اسی دور میں، 70-80 کی دہائی میں صحیح معنوں میں ترقی کا آغاز ہوا۔ پیرلل سینما، آرٹ سینما کی بنیاد رکھی اور اس میں کچھ انٹلیکچوئل ایلیمنٹ ایڈ کیا۔ ادروائز اگر اب بھی غور کریں تو جو بھارت کا مین سٹریم سینما تھا وہ ہمیشہ سے اس طرح کا ہی بے معنی ناچ گانے، بے تکی کہانیاں اور ہیرو ہیروئن کی محبت اور درختوں کے گرد گھوم گھوم کے گانے سے کے گرد گھومتا تھا۔ افسوس کہ ہمارے پاکستانی میڈیا نے، ہمارے پاکستانی فلم انڈسٹری نے بھی وہی بھیڑ چال اپنائے رکھی، کوئی اپنی اسلامی تشخص، کوئی اپنی روایات، اپنے خطے کی اقدار کے مطابق کوشش نہیں کی۔ لیکن ہمارا ڈرامہ جو کہ ہمارا ایک بہت پلس پوائنٹ تھا، بہت بہترین تھا، بہت شاندار ڈرامے ہم نے اپنے پی ٹی وی کے دور کے، ہم آج بھی جن کو گن سکتے ہیں، جو آج بھی دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں اور آن ایئر ہوتے ہیں بہت سے ملکوں میں، لوگ ویڈیوز پہ دیکھتے ہیں اور بہت سی بہترین معاملات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں زوال پذیر ہو گیا، ہمارا میڈیا زوال پذیر ہوا۔ پرائیویٹ چینلز جو آئے انہوں نے برائے اس کے ترقی کرنے کے، انہوں نے اس تنزلی کی طرف لے گئے ڈرامہ کلچر کو۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ہر بے تکی چیز بکنے لگ گئی۔ شروع میں کچھ اچھے ڈرامے بھی آئے، بیچ میں کچھ ایسے دور بھی آئے جب کچھ اب ان کے شو بیز اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہی کچھ یہ بات ابھری اور اس بات پہ خوب لیدے ہوئی کہ کچھ اچھا کنٹینٹ آنا چاہیے، کچھ اچھی بات کہی جانی چاہیے، کچھ اچھے کہانیاں، مقصد ہونا چاہیے اور بے معنی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت اچھے ڈرامے بھی بنے، جن میں اگر آپ نے پاکستانی میڈیا دیکھتے ہوں گے تو یقیناً آپ ان کو گن سکتے ہیں، آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ ڈرامے آج بھی لوگوں کے زبان زد عام ہیں۔ موجودہ دور کے جو تخلیق کار ہیں، رائٹر ہیں، جن میں سر فہرست خلیل الرحمن قمر اور عمیرہ احمد ہیں، جو کہ واقعی کوئی سوچ پیش کرتے ہیں، کوئی ڈائلاگز ہیں جن کی کہانیاں ہیں، جن میں کچھ جان ہے۔ باقی سب ڈائجسٹ رائٹرز کے حوالے کر دیا گیا بدقسمتی سے، اور سارے اچھے مصنفین نے یا تو کنارہ کشی اختیار کر لی، یا وہ بوڑھے ہو گئے، یا اس دنیا میں نہیں رہے، اور آج کل شاید ادب کا اور لٹریچر کا دور نہیں رہا۔ اور اچھی کہانیاں پہلے زمانوں میں مختلف ملکوں کی مختلف زبانوں سے اچھا ادب لے کے ان سے ماخوذ ڈرامے بنا کرتے تھے، کہانیاں بنا کرتی تھیں، اب وہ ختم ہو گیا سب۔ یہ پچھلے سال 2022 میں جو فلم ریلیز ہوئی دی لیجنڈ آف مولا، اچھی بات ہے، ایسے کریڈٹ نہ کسی بھی جو سو کالڈ نہ بڑے نامور نام بنے پھرتے ہیں انڈسٹری کے، جنہوں نے لگتا ہے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ماہرہ خان، فواد خان، حمزہ علی باسی وغیرہ، ان میں سے کسی کو کریڈٹ نہیں گیا۔ وہ کریڈٹ اگر اس کی کامیابی کا، اس کی شہرت کا اور اس کی بے پناہ ترقی کا گیا تو وہ اس کے ڈائریکٹر کو گیا جو کہ حق بجانب تھا، پروڈکشن کو گیا اور پاکستان کو گیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ وہی اداکار ہیں، یہ وہی جنہوں نے اپنے آپ کو بہت مغرور اور تفاخر کے ساتھ
پاکستان میں اور اپنی ہلتے پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پڑوسی ملک میں کچھ تھکے ہوئے، کچھ ٹوٹے پھوٹے سے، کچھ ادھڑے پدھڑے سے رول کر کے آ گئے اور وہاں سے خوب ذلتیں بھی اٹھائیں. اور ہم اب دیکھتے ہیں ہمارے ڈراموں کا معیار کتنا پھسک کر، کتنا بے معنی سا ہو گیا ہے. نہ کوئی مقصدیت ہے، نہ کوئی تربیت ہے، نہ نوجوان نسل کی کوئی تربیت ہے، نہ کوئی بڑے لوگوں کے لیے کوئی دانشورانہ سوچ ہے، نہ کسی قسم کا کوئی خاندانی، معاشی، معاشرتی، سیاسی تربیت کا نظام ہے، نہ اس میں ہمیں کوئی اپنی اعلیٰ دینی، اخلاقی، سماجی، معاشرتی، ثقافتی اقدار کا کوئی ہمیں شائبہ ملتا ہے. ہمیں ایک بے تکی قسم کی فیمنزم کا ٹچ ملتا ہے، یا اس میں بدقسمتی سے ہمیں ایک جو ہے سازشیں اور تخریب اور منفی سوچ جو کہیں ذہنوں کے اندر ڈیلی جا رہی ہے اس کا عکس ملتا ہے کہ گھر میں کسی پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کسی رشتے پہ، کسی سوچ پہ، کسی اپنے ارد گرد لوگوں پہ بھی اعتبار مت کرو، شک میں ڈال دیا گیا. وہ ایک بڑا مشہور فلسفی تھا، اس نے کہا، جس کا یہ فلسفہ تھا کہ ہر چیز پہ شک کیا کرو. تو شاید یہ ہمارا موجودہ میڈیا جو ہے، پرائیویٹ چینلز جو ہیں، یہ شک کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی اعتبار کرنا چھوڑ دیا جائے، انسانیت ختم ہو جائے ہمارے معاشرے سے. انہوں نے کبھی ایران کا سینما نہیں دیکھا، کیا خوبصورت فلمیں بنتی ہیں، کیا شاندار موضوعات ہوتے ہیں، اور اداکاراؤں کے لباس تو پورے ہوتے ہی ہیں، ان کے سر بھی ڈھکے ہوتے ہیں. اور چین کا سینما، چین تو غیر مسلم ملک ہے، اس کے باوجود وہاں پہ اتنی بہترین کہانیاں بیان کی جاتی ہیں جن کو پوری دنیا بھر میں پذیرائی ملتی ہے. کیا شاندار اسکرپٹ ہوتے ہیں، کیا شاندار کہانیاں، اور بہت خوبصورت پیشکش اور ایکٹنگ. ہر لحاظ سے وہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کیا کچھ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جس میں آر کے وہ ہوتی ہیں. لیکن وہاں پہ بھی کوئی بےہودگی، کوئی فحاشی، کوئی عریانیت نہیں دکھائی جاتی. بہت حدود و قیود کے اندر بہت کمال کا کانٹینٹ پیش کیا جاتا ہے فلموں کے ذریعے، ان کے ٹی وی شوز کے ذریعے. اس کا مطلب ساتھیوں، ہم بھی اپنے ملک میں یہ جو فروغ آ رہا ہے نا کہ بھارتی فلموں کی نقل میں ہمیں اپنی فلموں کو اسی طرح ٹھمکے بھی لگانے ہیں، اس میں آئٹم سانگس بھی ضروری ہیں، آئٹم ڈانس بھی ضروری ہیں، اور اسی طریقے کی بے تکی کہانیاں ہونی چاہیے، اور ہیروئنس لباس کے نام پہ جو بھی چیتھڑے پہن لیں. اور وہی کلچر ہمارا کہیں ٹی وی پہ بھی انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ذرا یہ واٹ شوز دیکھ لیں ان پرائیویٹ چینلز کے، اداکاراؤں نے اور جو شرکا نے جس قسم کے لباس پہنے ہوتے ہیں، خاص طور پہ خواتین میں، کیا وہ عام زندگی میں پہن کے پھر سکتی ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ایسا چلن ہے؟ ہرگز نہیں جی، بالکل نہیں. نہ وہ ہمارے معاشرے کی عکاس ہیں، نہ ہمارے سماج، ہمارے دین، ہماری روایاتی اقدار ہے. ہمارے معاشرے میں ابھی بھی بہت ادب، تہذیب اور بہت رکھ رکھاؤ اور حدود و قیود اور بہت خوبصورت ہے، جو انسان نے خود بھی اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے اور معاشرے میں بھی لگائی ہوئی ہے، اور ہمارے دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ کس کے ایجنڈا پہ سب کام ہو رہا ہے؟ وہ ناچ گانے اور وہ سارا وہ بےہودگی، وہ سب جو لباس اور گفتگو اور زبان و کلام جو کہ اب بہت ہی گراں گزرتا ہے کانوں پہ. ایسا کیوں ہمارے ڈراموں میں، فلموں میں، ہماری شوز میں مزاح کے نام پہ پھکڑ پن جو ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جی جو لالی ووڈ یا لاہور کی جو فلم انڈسٹری ہے، اس میں ایک مخصوص طبقے سے، ایک مخصوص جگہ سے لوگ آتے ہیں، اس لیے ان کے اندر ایک عامیانہ سوچ ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ناچ گانا اور بےہودی اور لباس اور کی تراش خراش سب کچھ اس طریقے سے چلتا ہے. اب تو یہ بہت زوم ہے، خاص طور سے جب سے کراچی میں سارا میڈیا شفٹ ہو گیا اور فلم انڈسٹری بھی وہاں چلی گئی اور ڈرامہ انڈسٹری بھی. بہت زوم تھا کہ جی بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بہترین خاندانوں سے اور بہت اعلیٰ تربیت یافتہ لوگ اس میڈیا کا حصہ ہے. تو پھر ساتھیوں سوال بنتا ہے کہ نہیں، کہ انہوں نے کیا معاشرے میں کیا کردار ادا کیا؟ ہمارا میڈیا کیا ترقی کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں. معذرت کے ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں ترقی کر رہا ہے تو آپ شاید کا زاویہ اور ہوگا، لیکن اگر آپ پرائیویٹ میڈیا کو ہی صرف دیکھتے جائیں تو ان چند سالوں میں اس میں اتنا زوال آ گیا ہے کہ آپ کو کہیں کوئی 2-3 سال کے بعد کوئی اچھا کوئی ڈرامہ، کوئی بہتر سوچ، کوئی بہتر تحریر ملے، کوئی اچھی ایکٹنگ، کوئی ڈائریکشن ملے تو وہ نہ صرف پاکستان بلکہ باہر کے ملکوں میں بھی مشہور ہو جاتا ہے. خدا را اب اس میں تیرے بن اور مجھے پیار کیا تھا، میں نے پیار کیا تھا ٹائپ کے ڈراموں کو مت شامل کیجیے گا. یہ ترقی معکوس ہے، یہ صرف شہرت ہے جو کہ ہم نے اصل میں اپنے پڑوسی ملک سے ہی مستعار لی ہے، جو وہاں پہ، اور وہ یہ ان اخلاقوں کے اقدار کی دھجیاں بکھیرنے والے ڈرامے ہیں. یہ ہرگز ہمارا نمائندہ میڈیا اور ڈرامہ نہیں ہے. ہمارا ڈرامہ وہ تھا جو پی ٹی وی پہ آیا کرتا تھا، من چلے گا سودا، دھوپ کنارے، تنہائیاں، انکہی اور جھوک سے آل، اندھیرا اجالا، بے شمار ڈرامے.
تو ہمیں اپنے میڈیا کو قسم درست کرنی ہے، ان کو درست سم دکھانی ہے. ہمیں ایسے چینلز کو بنیادی طور پہ اور ایسے ڈراموں کو اگر ہم سمپلی اپنی خدا حافظ کہہ لیں، ان کو دیکھنا چھوڑ دیں، تو یقینی طور پہ یہ پھر دوبارہ ایک دفعہ تحریک آئے گی اور دوبارہ پھر اچھے ڈرامے بننا شروع ہو جائیں گے. اچھی رائٹرز کو چنا جائے گا، اچھی کہانیاں لی جائیں گی، چاہے وہ بیرون ملک سے ہو، اور ان کو ہمارے دین و اقدار اور ثقافت و سماجی روایات کے مطابق ڈھال کے پیش کیا جائے گا. اور یقینی طور پہ ہم ایک بہتر دوبارہ سے اپنے پرانی والا کھویا ہوا اپنا سنہرا دور کی ہم عکاسی پھر کر سکتے ہیں. دوبارہ سے ریوائول ہوگا پاکستانی ڈرامہ کا بھی، اور ہمیں اپنا سینما کے لیے رول ماڈل ایران اور چین کو بنانا چاہیے، نہ کہ بھارت اور اس کی تھکی ہوئی بالی ووڈ کی فلموں کو. اگر بھارت سے کچھ مستعار لینا ہے تو ان کا پیرلل سینما، آرٹ سینما جو ان کا 80 کی دہائی میں بہت عروج پہ تھا، اس میں سے کچھ لیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس خود بہت بڑے دانشور ہیں. اس سوچ کے ساتھ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اگر بات پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور جڑے رہیے. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.